اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے ہم نے ماہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ اپنی زندگی میں پھر پا لیا ہے۔ روزانہ ہر شب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور افطار کے وقت جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ افطار کے وقت کہتے ہیں کہ 10 لاکھ گنہگاروں کی اللہ پاک مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں اس موضوع پر آتا ہوں، میں پہلے آپ کو کم از کم یہ سمجھا دوں کہ روزے ہم پر فرض کیوں ہوئے، کیونکہ روزوں کی اہمیت کے بارے میں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اب پورا دن بھوک برداشت کرنی ہے، صبح سحری کھانی ہے، پھر شام میں جا کے جو ہے وہ بھی مغرب سے پہلے روزہ افطار کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک عبادت کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ نماز ہے، نماز کی بھی وجہ ہے، نماز اللہ نے اس امت پر کیوں فرض کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے ان پر کون کون سی نماز فرض تھی، اس کے بارے میں بھی واضح طور پر حضور کی احادیث مبارکہ کے اندر بیان موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب زمین پر قدم رکھا تو رات تھی، جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے نماز کی نیت کی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور وہ فجر آدم علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرما دی۔ بہرحال نماز عشاء خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وجہ سے اس امت کو ملی ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تھے، بہت طویل قیام فرماتے تھے۔ 10 شوال 2 ہجری کو روزے امت پر فرض ہوئے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت آپ سماعت فرمائیں کہ یہ اللہ نے اس امت پر فرض کیوں کیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جاتے تھے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے، بڑا طویل قیام کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو پھر قیام فرماتے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا معمول تھا، دن میں بھوک برداشت کرنا، رات کو لمبا قیام کرنا۔ اللہ کو میرے محبوب کی یہ ادا ایسی پسند آئی، اللہ نے اپنے محبوب کی ادا کو قیامت تک اس امت میں جاری فرما دیا ہے۔ 10 شوال کو یہ روزے اس امت پر فرض کر کے قیامت تک کے لیے گویا یہ حکم ہو گیا ہے کہ میرے محبوب کی اداؤں کو ادا کرتے جاؤ اور اپنی مغفرت کرواتے جاؤ۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، کیونکہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ پورا دین اسلام ہے نا، پورا دین اسلام یہ نبیوں کی، اللہ کے ولیوں کی اداؤں کا نام ہے اسلام۔ نماز کے بارے میں نے آپ کو بتایا، مختلف انبیاء کرام نے نماز ادا کی، وہ پوری نمازیں 5 کی 5 اس امت کو اللہ نے تحفے میں عطا فرما دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی روزے رکھا کرتے تھے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سلیمان پیغمبر علیہ السلام پہلے کچھ دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر آخری دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روزے دار رہا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔
اس طرح جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام مختلف دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے. کچھ نبی 3 دن، پہلے دن مہینے کے شروع میں 3 دن روزے رکھتے تھے، پھر 3 دن آخر میں روزے رکھتے تھے. اس طرح جو ہے وہ ان کا معمول تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو پورے 1 مہینے کے روزے عطا فرمائے ہیں. ان تمام نبیوں کی ادائیں بھی اس میں شامل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں خاص جو غار حرا والی عبادتیں تھیں، ریاضتیں تھیں جو اللہ کو پسند تھیں، ان تمام اداؤں کو جمع کر کے اللہ نے اس امت کو رمضان کی صورت میں تحفہ دے دیا ہے. ایک رمضان سے اگلے رمضان تک کا انتظار کرنا مومن کی علامت ہے. ایک جس نے اس رمضان میں روزے رکھے پھر اگلے رمضان کی نیت کی، اگر اللہ نے چاہا اگلا رمضان آیا تو میں اس کے بھی روزے رکھوں گا. کہتے ہیں کہ اگلے رمضان تک یہ جو بیچ میں جتنا وقت گزرا ہے، ان تمام دنوں میں روزے رکھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں. ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو ایک رمضان آنے والے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ نے کتنا بڑا موقع دیا، رمضان دے دیا. رمضان میں جو بندہ مر جائے سیدھا جنت میں. اور پچھلے جمعے پہ بھی میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں روزہ میں نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھوں گا تو بیماری بڑھ جائے گی، مر جاؤں گا. ہاں جی، مر جائے گا تو نفع میں ہے، فائدے میں ہے. مر جائے گا تو سیدھا مر جانا. میں تو کہتا ہوں روزہ رکھ اور مر جا. بولو سبحان اللہ. روزہ رکھ اور مر جا، یہ بڑا نفع کا سودا ہے. اور کم از کم بےایمانیوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، تکبر سے، ہاں جی فراڈ سے، ان ساری چیزوں سے، دھوکے سے بچ جائے گا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے بچ جائے گا. روزہ رکھ، رب کی رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں. روزہ رکھے اور سیدھا جائے، سیدھا جنت میں، سیدھا جنت میں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، سیدھا جنت میں جائے. روزے رکھو. روزہ رکھنے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں سومو تصوہو، روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے. کل میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا مریض آ رہے ہیں، اس نے کہا رمضان شروع ہوا ہے، رمضان میں لوگ جو ہے نا بہت کم آتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس. بولو سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، رمضان شریف کی برکتیں اتنی ہیں. تو آپ صرف جو ہے نا جمعہ نہیں، روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے کی پکی نیت کریں. پورا رمضان پابندی کریں گے انشاءاللہ. مشکل کام ہے. اچھا، ایک کام جنے ادا ہے، روزے رکھنا، نماز تراویح ادا کرنا، قیام کرنا کھڑے ہو کے. بوزدل بندے کا کام کوئی نہیں. بوزدل بندہ بیچارہ ہاں جی وہ مرتا ہے، اور یار میں نہیں کھاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میری صحت جو ہے نا صحت کم ہو جائے گی. پتہ نہیں یہ کون سا 30 مار خان بننا چاہتا ہے، ہاں جی رستم پہلوان بننا چاہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میری جناب صحت میں فرق پڑ جاتا ہے، یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں روزے رکھنے سے بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے. اور آج کا مسلمان اتنا کمزور ایمان ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے روزے رکھنے سے میری صحت میں کمزوری کمی آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے.